بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زارا کے ساتھ جو ہوا اتنا دلخراش اور تکلیف دہ ہے کہ لکھتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، پڑھتے ہوئے آنکھیں آنسوں سے دھندلی ہو جاتی ہیں، ٹانگیں بے جان ہو کر وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتی ہیں۔ سیالکوٹ اور اس سے ملحقہ علاقوں سے ہمیشہ درندگی کی خبریں کیوں ملتی ہیں، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کسی بھی سانحے کی سچائی یا جھوٹ کو جانچنے کے لیے دونوں طرف سے موقف سنا جاتا ہے، اس کے بعد قصوروار کا تعین کیا جاتا ہے۔ لیکن زارا کے قتل کا واقعہ اتنا سنگین ہے کہ دوسری طرف کے موقف کو جاننے اور جانچنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ صرف ایک خیال اور ایک سوچ ذہن میں آتی ہے کہ غلطی جتنی بھی سنگین تھی، سزا انسانیت کے درجے سے گر کر دی گئی۔ ہم لوگ ہر سانحے کو ایک خبر کے طور پر لینے کے عادی ہو چکے ہیں۔ عوام اور اشرافیہ کسی بھی سانحے کے محرکات پر غور کر کے اس کے سدباب کی کوشش نہیں کرتے۔ میں عوام کے طور پر جب اس سانحے کے متعلق سوچتی ہوں تو بہت سی باتوں کی طرف دھیان جاتا ہے جنہیں ہمارے معاشرے میں انتہائی سرسری انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ دین اسلام میں طلاق یافتہ اور بیوہ عورت کا نکاح کنواری لڑکی سے پہلے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر پاکستانی معاشرے میں بچوں والی بیوہ یا طلاق یافتہ خاتون اگر نکاح ثانی کر لے تو معاشرہ اسے جینے نہیں دیتا۔ خاص طور پر متوسط طبقے میں یہ رجحان مضبوط جڑ پکڑ چکا ہے۔ شوہر کے بغیر عورت صرف ماں ہے، اسے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا کوئی حق نہیں۔ نتیجتاً وہ عورت اپنے بیٹے سے ساری امیدیں وابستہ کر لیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں متوسط طبقے کی خواتین معاشی طور پر خود مختار نہیں ہوتی۔ گھر، سسرال، بچوں کی ذمہ داری نبھاتے نبھاتے وہ اپنی صلاحیتوں کو بھی کہیں کھو دیتی ہیں۔ یہ خواتین معاشی طور پر پہلے باپ بھائیوں پر، پھر شوہر اور بیٹے پر انحصار کرتی ہیں۔ اسی کشمکش میں ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ سب سے اندھوناک وہ زندگی ہے جس میں بیٹے کی کمائی پر انحصار کیا جاتا ہے۔ لڑکا بہنوں کی شادی کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ ماں ہمیشہ بہو کو ایک رقیب سمجھتی ہے، بہنیں بھابھی کو اپنا دشمن اور بھائی کی کمائی کا حصہ دار سمجھتی ہیں۔ شوہر کے بغیر زندگی گزارنے والی عورت متوسط طبقے میں اپنے بہو کو بیٹے کے ساتھ آباد کم ہی دیکھ پاتی ہے، کیونکہ ہمارے خاندانی نظام میں نسل در نسل ہر روایت کا چلنا ایک فرض ہے جو ہر شادی شدہ لڑکی کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ مطلب اگر ساس نے شوہر کے بغیر زندگی کے دن رات گزارے ہیں تو بہو کو بھی اس روایت کا پاس رکھنا پڑے گا۔ میں نے اپنے ارد گرد ایسی خوفناک خواتین دیکھی ہیں جو 5 وقت رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہر عمل کرنے پر تیار رہتی ہیں۔ ان کے چہروں پر نور جھلکتا ہے، سر پر سے دوپٹہ نہیں کھسکتا، مگر ان کی آنکھوں میں اپنی بہوؤں کے لیے اتنی نفرت ہوتی ہے کہ خدا کی بنا۔ نفرت ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، اس جذبے کو سالہ سال دبایا جاتا ہے۔ یہ ایک آتش فشاں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور جب یہ آتش فشاں پھٹتا ہے تو پھر آپ سامنے والے کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کے خوبصورت چہرے کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں۔ اگر محبت کا جذبہ پہاڑ کو کاٹ کر دودھ کی نہر بہا سکتا ہے تو نفرت کا جذبہ بھی دوسرے کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ دوسرے پہلو کو دیکھیں، متوسط طبقے میں خاندان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے بیٹے پردیس میں بھیجنے کا رواج بھی ضرورت سے زیادہ ہے۔ والدین اپنی ناآسودہ خواہشات کو بیٹے کی کمائی کے ذریعے پورا کرنے کی خواہش میں اس بیچارے کو ایک مشین سمجھ لیتے ہیں، ایسی مشین جس کا کام صرف نوٹ چھاپنا ہے، جس کی بیوی یا بچے تو ہونے ہی نہیں چاہیے۔ میری نظر میں تو ایسی کمظرف ماؤں اور لالچی باپوں کو بیٹوں کی شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، اور معاشرے کے اتنے سنگین مسئلے پر کوئی غور بھی نہیں کرتا۔ میڈیا عوام کی تربیت کم، سنسنی زیادہ پھیلاتا ہے۔ سیاستدان اقتدار اور کرسی کی خاطر مرے جا رہے ہیں۔ علماء اکرام حلال اور حرام کے تعین میں مصروف ہیں۔ تبلیغی اجتماع نہ جانے کس کی تربیت اور کس کے آگے تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہم اچھے مسلمان تو کیا بنتے، شاید انسانیت کے درجے سے بھی گر چکے ہیں۔ ہم نے فیصلے روز محشر اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کی بجائے اپنے ہاتھوں میں لے لیے ہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے کرتے ہم ان کی موت کا وقت اور طریقہ بھی متعین کرنے لگ گئے ہیں۔ کیا ہم روز محشر اللہ تعالیٰ کے غضب کو برداشت کر پائیں گے؟ مجھ سمیت سب کو یہ سوال خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔